اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرف لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہمیں ان حالات میں کیا حکم فرماتا ہے اور پھر اللہ رب العزت اس حکم پر کیا اجر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 153 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اپنے رب سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یعنی اگر کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑے تو صبر اور نماز کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جو صبر اور نماز کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اسے اپنا رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے پر اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر اللہ رب العزت خود ہماری مدد کرے گا۔ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر کوئی خوف و ہراس میں مبتلا ہے، ہر کسی کے اوپر کرونا وائرس کا خوف طاری ہے، تو آئیں اپنے رب کے بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر آگے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم آزمائش بھیجتے ہیں، من الخوف، کسی چیز کا خوف طاری کر کے، والجوع، اور بھوک دے کر، ونقص من الاموال، اور مال میں نقصان کر کے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہر طرف لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، ہر چیز ہر کاروبار بند پڑا ہوا ہے، اور مال کا نقصان جو ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم مال کا نقصان کر کے انسان کو آزماتے ہیں۔ والانفس والثمرات، فرمایا کہ انسان کی جان کا خوف اور ان کے جان کو کسی خوف میں مبتلا کر کے اور اپنی نعمتوں کو کم کر کے انسان کو آزماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ رب العزت جو صبر کرتا ہے اس کو بشارت عطا فرماتا ہے۔ کیا بشارت ہے اس کا بھی ذکر فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا، فرمایا کہ اگر کسی کا اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مصیبت اس میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی نماز کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی انسان صبر کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور آزمائش کے وقت یا کسی مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، تو اسے اللہ رب العزت اجر کیا دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور صبر سے اور نماز سے اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کبھی ان کے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں اور ان کو انعام کیا دیا گیا؟ فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اپنے رب کی طرف سے سلامتی آتی ہے، اور صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا کہ رب کی طرف سے سلامتی ہے اور اس کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کس طرف جانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آنا ہے یا کسی اور طرف جانا ہے۔ اور قرآن وہ ہے کہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن نازل کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جس میں شفا ہے مومنین کے لیے اور رحمت ہے۔ اب ہر کوئی شفا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم حقیقی شفا کی طرف جا رہے ہیں یا مجازی شفا کی طرف جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بیماری آسمان سے نازل ہوتی ہے تو ہمارا رب اس کی شفا بھی اس کے ساتھ نازل کر دیتا ہے۔ اگر دنیا میں اس کی شفا نہیں ملتی تو یقیناً اس کی شفا رب کی بارگاہ میں موجود ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ قرآن ہی ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو آئیں اپنی رب کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بیماریوں سے شفا ہو جائے، سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ دلوں کا سکون اور دلوں کا چین ذکر اللہ میں ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ساتھ آپ کا تعلق بنا رہے، اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔